ماں سر پر دوڑتی ریل سے باہر کی ہر شے حرکت کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ صاف شفاف کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے علی مگر کہیں اور ہی گم تھا۔ اسے یورپ آئے کم و بیش 15 سال ہو چکے تھے۔ یورپی شہریت ملنے سے پہلے ہی اس نے اس معاشرے کے اطوار کو اپنا لیا تھا۔ بول چال، لباس و خوراک سے لے کر دوست احباب تک سبھی کچھ مقامی انداز کا تھا، مگر مٹی سے رشتہ اور ہم وطنوں سے میل ملاقات کسی حد تک اب بھی باقی تھی۔ اچانک ریل کے سپیکر میں بجنے والی موسیقی بند ہو گئی اور جذبات سے آری آواز میں اس کی منزل کے قریب آنے کا اعلان ہوا۔ دیگر مسافروں کی طرح اس نے بھی نشست سے اٹھ کر اپنا سفری بیگ سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ریل کی رفتار بتدریج کم ہوتے ہوتے بالآخر ریل ساکت ہو گئی۔ 3 دفعہ سیٹی کی آواز آنے کے بعد خودکار دروازے کھلے تو لوگ بے چین بھیڑ بکریوں کی طرح خارجی دروازوں کی جانب یوں لپکے جیسے انہیں خطرہ ہو کہ دیر ہونے کی صورت میں یہ ریل قید کر کے انہیں کہیں اور لے جائے گی۔ اس نے عجیب نظروں سے مختلف اقوام و عمر کے لوگوں کو یوں بھاگتے دیکھ کر سوچا کہ بے چینی اور جلد بازی میں شاید سارے انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بھیڑ ذرا کم ہوئی تو وہ بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا برقی زینے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ زینے سے اتر کر خارجی دروازے کی طرف بڑھا، فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے بیگ فرش پہ رکھا اور پتلون کی جیب سے فون نکال کر بات کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ اے پاکی، کیسا ہے جوان؟ کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ دوسری طرف سے اس کے لاطین دوست رابرٹ کی شوخ آواز سنائی دی۔ ابے تیری نکمے امریکن، دھکے کھائیں میرے دشمن، اور میں اب پاکی نہیں، یورپی ہوں، یورپی، اس نے قہقہا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سن، ہم یہاں تیرے گھر کے پاس بار میں بیٹھے ہیں، اگر کام سے لوٹ آئے ہو تو آ جاؤ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ابھی کام سے لوٹا ہوں، 10 منٹ میں پہنچتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اوکے، ہم پھر تیرا انتظار کریں گے، دیر نہ کرنا، رابرٹ نے تاکید کی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جلد پہنچنے کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے بیگ کونے میں رکھا، کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے رابرٹ کے بتائے ہوئے بار کی جانب چل دیا۔ صاف ستھرے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے سامنے بڑی سڑک کے پاس پہنچ کر جب وہ سڑک پار کرنے لگا تو سامنے سے آتی گاڑی نے اچانک رفتار تیز کر دی۔ وہ ڈر کے رک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، گاڑی میں بیٹھے ہٹے کٹے خوفناک حلیوں والے لڑکوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے نگاہیں ہٹا لیں کہ وہ ان سے مقابلے کی سکت نہ رکھتا تھا۔ ویسے بھی یورپ کا ایک چہرہ یہ بھی تھا، مسلم ممالک کی عورتوں پر شراب پھینکنا یا مساجد پر حملے کرنا، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب برتنا بھی اچنبے کی بات نہ تھی۔ البتہ یہ لوگ اقلیت تھے اور اچھی بات یہ تھی کہ یورپ کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ تھی، وگرنہ اپنے ممالک کی گھٹن اور شدت پسندی کے ستائے کہاں چین پا سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد بار پر پہنچا تو اس کے دوست محفل سجا کر بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر سبھی نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایسا محو ہوا کہ کچھ دیر پہلے کا واقعہ بھول گیا۔ کافی دیر ہنسی مذاق کے بعد اس نے ان سب سے یہاں جمع ہونے کی وجہ دریافت کی تو جارج نے اسے بتایا کہ آج ماؤں کا عالمی دن ہے اور وہ اپنی ماں کو سرپرائز دینے آیا تھا۔ اس نے ماں کے لیے نیا چشمہ خریدا اور پھر وہ دوپہر کا کھانا کھانے اس کی ماں کے پسندیدہ ریستوران گئے۔ رابرٹ نے اپنی ماں کے بارے میں کچھ باتیں سب کو سنائیں۔ ماریا اپنی ماں کے ذکر پر کچھ رنجیدہ ہو گئی کہ 2 سال پہلے اس کی ماں کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ باتوں باتوں میں جارج نے پوچھا، علی، تم نے اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے، خدا کا شکر ہے، میری بات ہوتی رہتی ہے ماں سے، آج صبح بھی بات ہوئی ہے، علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم لوگ بھی یہ دن مناتے ہو؟ اپنی ماں کو کیا کہا تم نے اس دن کے حوالے سے؟ رابرٹ نے سوال کیا۔ نہیں، ایسے جیسے یہاں منایا جاتا ہے ایسے نہیں مناتے، مگر ماں باپ سے محبت تو ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگ تو مل جل کر رہتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ہمارا تو بھائی سارا سال ہی ماں کا ہوتا ہے، صرف ایک دن نہیں، اس نے قدرے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ علی، تمہاری ماں کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ماریا ان دونوں کی گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے بولی۔ میری ماں کو کھانے میں وہ سوچنے لگا کہ میری ماں کو کیا پسند ہے۔ وہ بچپن کی یادوں میں کھو گیا کہ یاد آئے
ماں اپنے لیے کیا شوق سے بناتی تھی۔ جب اس نے ماضی کے جھروکوں سے جھانکا تو دیکھ کر یاد آیا کہ وہ کس قدر غریب تھے۔ باپ ایک مزدور اور بڑا کنبا، دادی دادا بھی ساتھ، بمشکل دال روٹی چلتی تھی، مگر اس کی ماں ایک سمجھدار اور کفایتشوار عورت تھی۔ سب سلیقے سے چل رہا تھا۔ باوجود غربت کے سب کو وقت پر سادہ مگر مناسب کھانے پہننے کو ملتا تھا۔ گھر میں ماں ہفتے 10 دن میں کسی نہ کسی کی پسند کی کوئی شے ضرور بنا لیتی تھی، اس لیے کبھی غربت کا احساس شدت سے نہ ہوا۔ اس نے دنوں، پھر ہفتوں، پھر مہینوں اور پھر برسوں کے شب و روز کا جائزہ لیا۔ گھر کے سارے افراد کی پسند ناپسند یاد آ گئی، مگر ماں کو کھانے میں کیا پسند تھا یہ جواب نہ مل سکا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب 2 موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تیزی سے اس کے گالوں پر سے لڑکتے ہوئے اس کی جھولی میں گرے۔ سارے دوست حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ ماریا نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا علی؟ خیریت؟ رو کیوں رہے ہو؟ بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن پسند ہے میری ماں کو، علی نے رندی ہوئی آواز میں بمشکل جواب دیا۔